اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صفحہ نمبر 57، کتاب ہے قلندر شعور۔ اس کا یہ ٹاپک ہے قومی اور انفرادی زندگی۔ اس میں بات کریں گے، اس کی بات کریں گے یا اس کا مطالعہ کریں گے۔ قومی اور انفرادی زندگی، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر انسان دو سطحوں پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ بات چل رہی تھی پیچھے استغنا کی۔ استغنا کو لے کے ہم اپنی انفرادی زندگی کو اور قومی زندگی کو، یعنی قلندر شعور جو ہے یہ ہمیں مختلف ٹیئرز پہ شعور سے آراستہ کرتا ہے، یعنی شعور کے مختلف درجے ہیں جن سے ہمیں واقف کرایا جا رہا ہے۔ ایک ہماری پرسنل زندگی ہے، ایک ہماری معاشرتی زندگی ہے، اور ایک ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، خالق کے ساتھ۔ اس نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ دونوں درجوں پہ، یعنی کہ انفرادی درجے پہ بھی اور لوگوں کے ساتھ تعلق کے درجے پہ بھی ہمیں اللہ کے رولز کو فالو کرنا، یہ ضروری ہے۔ تو یہ قومی اور انفرادی زندگی کے بارے میں ذرا دیکھیے کہ حضور مرشد کریم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کائنات کی تمام حرکات و سکنات ایک فلم کی صورت میں ریکارڈ ہے۔ جس طرح اس فلم میں کائناتی مظاہر کے نقوش موجود ہیں، اسی طرح بے شمار کہکشانی نظاموں میں نشر ہو رہے ہیں۔ یہ جملہ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ اس میں کائنات کی تمام حرکات و سکنات ایک فلم کی صورت میں ریکارڈ ہے۔ تمام حرکات و سکنات وہاں ریکارڈ ہیں، اور جس طرح اس فلم میں کائناتی مظاہر کے نقوش موجود ہیں، ہر مظہر کچھ نقوش رکھتا ہے، کچھ اس کے فیچرز ہیں، کچھ اس کی ساخت ہے، شکل و صورت ہے، اس کا قد کاٹ ہے، یہ چیزیں ریکارڈ ہیں۔ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کے اعمال، آپ کے فیصلے جو ہیں وہاں ریکارڈ ہیں۔ میں آپ کی توجہ خاص، کیونکہ اکثر لوگ مغالطے میں رہتے ہیں کہ یہ کائناتی فلم جو ہے اس میں میرے سارے اعمال، میں جو کچھ عمل کر رہا ہوں یہ وہاں ہے۔ نہیں، وہاں پہ کیا ہے؟ کائناتی مظاہر کے نقوش موجود ہیں۔ اسی طرح بے شمار کہکشانی نظاموں میں نشر ہو رہے ہیں، یعنی جس طرح اس فلم میں کائناتی مظاہر کے نقوش موجود ہیں، وہ اسی طرح بے شمار کائناتی کہکشانی نظاموں میں نشر ہو رہے ہیں۔ بات جد و جہد، کوشش اور اختیار کی ہے، یہ انڈر لائن کر لیجیے کہ بات جد و جہد، کوشش اور اختیار کی ہے۔ اگر جد و جہد اور کوشش نہیں کی جاتی تو زندگی میں خلا واقع ہو جاتا ہے، اور یہ عمل انفرادی اور قومی دونوں صورتوں میں ازل تا ابد جاری ہے۔ اس بات کو دوبارہ ذہن نشین پڑھ کر ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ ساری کھیل
جد و جہد کوشش اور اختیار کی ہے. کس چیز کی کوشش، کس چیز کی جد و جہد، کس چیز کے اختیار کی؟ اختیار کا مطلب ہے اپنانا. ہمارے ہاں اختیار کا مطلب پاور، دوسروں پہ لاگو کرنا نہیں. کسی چیز کو اپنانے کو اختیار کہتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا حلیہ اختیار کیا ہوا ہے، یعنی یہ جو اختیارات ہیں وہ دراصل ہمارے کسی چیز کو اپنانے میں ہیں. پھر اس میں ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ دیکھیں نا، وہاں سے ایک نقشہ آپ کو ڈسپلے کیا گیا یا آپ کو مطلع کیا گیا کہ اللہ نے ایک یہ پروگرام طے کیا ہے، ہم اس پروگرام پہ عمل کتنا کرتے ہیں. اگر ہم نے اس پہ اتنا ہی عمل کیا جتنا کہ ہمیں نشریہ موصول ہوا تھا، وہ کمیونیکے جو تھا یا جو اطلاع تھی، اگر ہم نے اس کو پورا وصول کیا اور پھر اس کو پوری طرح خود پہ لاگو کیا، کیا فرمایا کہ یہ عمل انفرادی اور قومی دونوں صورتوں میں ازل تا ابد جاری ہے. یعنی یہ شروع سے ہے اور جاری ہی رہے گا. اللہ تبارک و تعالی انفرادی سطح پہ بھی اطلاعات فراہم کر رہا ہے اور اجتماعی سطح پہ بھی. اجتماعی پروگراموں کے لیے بھی ایک نشریہ اللہ کی طرف سے انسپائر کیا جاتا ہے اور انفرادی سطح پہ بھی. اگر کوئی بندہ اس انفرادی اطلاع کو رد کر دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا عمل اب اکارڈنگ ٹو دی انفارمیشن نہیں رہا. یہاں پہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیعبدون یعنی ان دونوں کو میری بات مان کر عمل کرنا چاہیے. اور ان کی تخلیق کا اصل مقصد یہ ہے. اگر یہ اپنی مرضی کرتے ہیں تو یہ کافر ہیں، اگر یہ اس کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کاذب ہیں، اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کر رہے ہیں اور کرتے نہیں ہیں تو یہ منافق ہیں. یہ ساری ٹرمنالوجیز قرآن نے بڑی وضاحت سے بیان کی ہیں، لیکن ہم لوگ چونکہ اس کو اپنے ماڈیفائڈ کانسیپٹس کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں، لہذا بات ہمیں سمجھ آ کے بھی سمجھ نہیں آتی. میں اس پیراگراف کو آپ کے لیے دوبارہ پڑھنے کی اجازت چاہوں گا. کائنات کی تمام حرکات و سکنات ایک فلم کی صورت میں ریکارڈ ہیں، اور جس طرح اس فلم میں کائناتی مظاہر کے نقوش موجود ہیں، اسی طرح بے شمار کہکشانی نظاموں میں نشر ہو رہے ہیں. بات جد و جہد، کوشش اور اختیار کی ہے. اگر جد و جہد اور کوشش نہیں کی جاتی تو زندگی میں خلا واقع ہو جاتا ہے، اور یہ عمل انفرادی اور قومی دونوں صورتوں میں ازل تا ابد جاری ہے. اللہ کا قانون یہ ہے. اب یہ قانون کی بات بتائی جا رہی ہے. اب لفظ قانون کو بہت توجہ سے سمجھ لیں. سوری، قانون کہتے ہیں بڑے کی مرضی کو. آپ دیکھیں، آپ اپنے گھر میں بڑے ہیں تو آپ کی بات چلتی ہے. آپ کی مرضی نہیں ہے کہ کوئی صاحب تشریف لائیں تو وہ داخل نہیں ہو سکتے گھر میں، یہ قانون ہو گیا. اسی طرح اللہ کا قانون سے مراد اللہ کی مرضی، جو اللہ نے طے کر دیا وہی قانون ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی بندہ جد و جہد اور کوشش کرتا ہے اور اس جد و جہد اور کوشش کا ثمر کسی نہ کسی طرح اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے. یاد رکھیں، ہماری کاوش اور کوشش کا ثمر کسی نہ کسی طرح اللہ کی مخلوق کے کام آنا چاہیے. اللہ کو ہمارے کاموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمارے کام اللہ کے لیے.
اس طرح سے کہ وہ اللہ کے پرسنل کوئی ضرورت پوری کرتے ہیں. اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر بندے کی جد و جہد اور کوشش کا ثمر خود اس کو ملتا ہے یا اس کے ساتھی مخلوق کو، یعنی اس کے جو کمپینینز ہیں یا اس کی نوع کے افراد ہیں یا دیگر انواع ہیں ان کو ملتا ہے. جب کوشش اور کا ثمر اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے تو وسائل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. یہ دیکھیں کتنا بڑا قانون بتا دیا کہ آپ کی جد و جہد اور کوشش سے وسائل میں اضافہ ہوگا. اگر ہم کوشش اور جد و جہد نہیں کریں گے تو اضافہ وسائل میں ایک کیا کہتے ہیں خوش فہمی ہی ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہی ہو سکتی ہے. زمین پر اللہ نے جتنی بھی اشیاء تخلیق کی ہیں ان کے اندر بے شمار صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں. کوشش سے جب ان اشیاء کے اندر صلاحیتوں کو متحرک کر دیا جاتا ہے، دیکھیے کتنا کلیئر ویژن دے رہے ہیں. کوشش کیا کرنی ہے، جد و جہد کیا کرنی ہے، اپنے اندر اور اشیاء کے اندر کی صلاحیتوں کا کھوج لگانا ہے اور ان صلاحیتوں کو متحرک کیا جائے. متحرک کیا جائے یعنی ان کو حرکت دی جائے، ان سے کام لیا جائے. جب ان اشیاء کے اندر صلاحیتوں کو متحرک کر دیا جاتا ہے یا ان اشیاء میں موجود مخفی صلاحیتوں کا کھوج لگا لیا جاتا ہے تو ایجادات کے بے شمار راستے کھل جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے لوہا تخلیق کیا من حیث القوم یا انفرادی طور پر. جب لوہے کی صفات اور لوہے کے اندر کام کرنے والی صلاحیتوں کا سراغ لگایا جاتا ہے تو لوہا ایسی چیز بن کر سامنے آتا ہے جس میں لوگوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں. آج کی سائنس اس کا کھلا ثبوت ہے. سائنسی ترقی میں مشکل سے کوئی ایسی چیز ملے گی جس میں کسی نہ کسی طرح لوہے کا عمل دخل نہ ہو. اب دیکھیے بات کس طرح مثال دے کر ایک لوہا، اس سے آپ نے کتنے پرزے بنائے، پھر آگے چیزیں بنانے کی ڈائیاں، فرمیں، مولڈز سب لوہے سے بنتے ہیں، سب مشینیں آپ کی لوہے کی ہیں. تو لوہے کی صلاحیتوں کا استعمال کیا انسان نے تو فائدہ کس کو ہوا؟ انسان ہی کو ہوا. آسائشیں کس کے لیے بڑھی؟ انسان کے لیے بڑھی. صورتحال کچھ یوں بنی کہ لوہے محفوظ میں انفرادی زندگی بھی نقش ہے اور قومی زندگی بھی نقش ہے. انفرادی حدود میں کوئی بندہ جب کوشش اور جد و جہد کرتا ہے تو اس کے اوپر انفرادی فوائد ظاہر ہوتے ہیں. قومی اعتبار سے 1 2 4 10 بندے جب کوشش کرتے ہیں یعنی اجتماعی کوشش کرتے ہیں تو اس جد و جہد اور کوشش سے پوری قوم کو فائدہ پہنچتا ہے. اللہ کہتا ہے میں ان قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتا جو قومیں خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی. لوہے محفوظ پر یہ بات بھی نقش ہے کہ جو قومیں خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش کرتی ہیں ان کو ایسے وسائل مل جاتے ہیں جن سے وہ معزز اور محترم بن جاتی ہیں، اور جو قومیں اپنی تبدیلی نہیں چاہتی وہ محروم اور ذلیل زندگی گزارتی ہیں. صاف واضح بتا دیا کہ کھیل لوہے محفوظ کے نشریے پہ کوشش جد و جہد سے عمل کرنے کی ہے. اگر نہیں کرتا تو انفرادی طور پہ بھی بندہ ذلیل و خوار ہے، اگر
قومی سطح پہ عمل کرتا ہے، جد و جہد اور کوشش کی جاتی ہے، تو کامیابیاں اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ لوہے پر لکھے ہوئے نقوش یہ ہے۔ اب وہ نقوش کی بات، بندہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو اگر صحیح معنوں میں استعمال کرتا ہے تو اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں، اگر غلط طرزوں میں استعمال کرتا ہے تو منفی نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے عطا کردہ اختیارات کو اس طرح استعمال کرے جس سے اس کی اپنی فلاح اور اللہ کی مخلوق کی فلاح کا سامان میسر ہو۔ غور کریں، دوبارہ پڑھیں اس کو، کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے اختیارات کو اس طرح استعمال کرے جس سے اس کی اپنی فلاح ہو۔ پہلے اپنی فلاح، خود کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، اور اللہ کی مخلوق کی فلاح کا سامان ہو، یعنی ساتھ میں دوسروں کو بھی ڈیولپ کرنا ہے۔ انفرادی فلاح اللہ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انفرادی فلاح یعنی میں صرف اپنا ہی بھلا کرتا رہوں تو یہ کوئی فلاح، اللہ اس کو فلاح نہیں قرار دیتا، یہ خود غرضی کہلاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رب ہے، اور ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے انعامات اور اکرامات اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے وسائل سے ساری مخلوق فائدہ اٹھائے۔ مختصراً اس بات کو اس طرح سمجھا جائے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب لوح محفوظ میں ریکارڈ ہے۔ اس فلم میں لوگوں کا عروج و زوال بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر دیکھیں نا وہاں پہ زوال نہ ہوتا تو دنیا میں زوال کہاں سے نظر آتا؟ عروج بھی لکھا ہوا ہے، عروج اور زوال دونوں لکھے ہوئے۔ کیا مطلب ہوا کہ اپنانا آپ نے، آپ عروج کی طرزیں اپنائیں یا زوال کی طرزیں اپنائیں۔ یہ لوح محفوظ کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو کس خوبصورتی سے حضور مرشد کریم نے واضح کیا، لیکن ہم اپنے بنے ہوئے افکار کی اینک لگا کر اس کو پڑھتے ہیں، نتیجہ ہم اپنی مرضی کے جملے پڑھتے ہیں اور اصل بات ہم سے رہ جاتی ہے۔ اس فلم میں لوگوں کا عروج و زوال بھی لکھا ہے۔ اس پہ رک جائیں، آرام سے سوچیں کہ عروج لکھا ہوا تو زوال کہاں سے آ گیا؟ نہیں، دونوں چیزیں لکھی ہیں۔ اگر آپ وہ نشریہ قبول نہیں کرتے تو زوال ہے، اگر آپ اس نشریے کو قبول کر کے اس پہ کوشش، جد و جہد اور محنت کرتے ہیں تو عروج ہی عروج ہے۔ یہ دونوں تصویریں بنی ہوئی ہیں کیونکہ آپ کو اختیار دے دیا اللہ نے کہ آپ کوشش اور جد و جہد کریں۔ آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا تو نتیجہ ظاہرا نہ کرنے والا نکلے گا۔ اس فلم میں لوگوں کا عروج و زوال بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ قومیں اگر ان صحیح طرزوں میں عملی زندگی بسر کریں گی تو ان کو عروج نصیب ہوگا، اور اگر غلط طرزوں میں عملی زندگی بسر کریں گی تو غلام بنا دی جائیں گی۔ یہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، غلط طرزوں میں عمل کریں گی تو غلام بنا دی جائیں گی۔ اگر ہم ذرا سا تفکر کریں تو ہمارا سارا نظام، آج کا نظام غلامانہ ہے۔ ہم انڈیویجول تھنکنگ نہیں کرتے، ہم دوسروں کی تھنکنگ کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلامی ہے۔ سب سے بڑی غلامی کیا ہے؟ غلامی ہوتی کیا ہے؟ دوسرے کی سوچ کو اپنانا۔ تو ہم اللہ کے غلام کیوں نہ بنیں؟ اللہ کی عبودیت کیوں نہ کریں؟ ہم اپنی جیسی مخلوق کی غلامی کرتے ہیں، یعنی ہم ان کی سوچیں اپناتے ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ بھی نہیں اپنانی، ہمیں
لوگوں کی سوچ بھی نہیں اپنانی، ہمیں اللہ کی سوچ اپنانی ہے۔ یہ ہے لیسن جو کلندر شعور ہمارے اندر راسخ کر دینا چاہتا ہے۔ کلندر شعور کا حامل بندہ سمجھتا ہے کہ اس کو اپنی سوچوں سے کس طرح اس کو اینالائز کرنا ہے، وہ خود احتسابی کے عمل کو جانتا ہے، وہ اپنی سوچوں کو اینالائز کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ لوگوں کی باتوں کو بھی تولتا ہے، ان سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، ان پہ کوئی زبردستی نہیں کرتا کہ تم ضرور یہ مانو، نہیں مانتے تو انہوں نے خود بھگتنا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، وہ خود کو اس لیے ڈیولپ کرتا ہے کہ دوسروں کے کام آ سکے، وہ اس لیے ڈیولپ کرتا ہے دوسروں کو تاکہ وہ آگے دوسروں کے کام آ سکیں۔ یہ ہے پیٹرن جو دیا گیا ہے اور جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ہمیں آج طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ لوہے محفوظ کا باجا بجا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی یہ تو لکھا ہی نہیں تھا میری نصیب میں، یہ تو میری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ اللہ نے سب کچھ وہاں تمام حرکات و سکنات، پازیٹو بھی نیگیٹو بھی دونوں موجود ہیں، وہاں سے جو نشریہ آ رہا ہے آپ اس کو کون سے کو اپنا رہے ہیں، رائٹ کو، لیفٹ کو یا اسٹریٹ کو۔ اگلا ٹاپک ہے انبیاء کرام کی طرز فکر۔ اب یہ تنزلی اور ترقی کا ذکر کر دیا، پورا اس کا میکانزم بتا دیا کہ کیا ہوتی ہے ترقی اور ترقی کہتے کسے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ترقی اور تنزل جب زیر بحث آتا ہے تو ذہن اس طرف بھی متوجہ ہوتا ہے کہ آخر ترقی یا تنزل میں کون سے عوامل کار فرما ہیں، یعنی ذہن ترقی اور تنزل کے عوامل کو کھوجنا چاہتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ انفرادی یا اجتماعی جد و جہد کے نتیجے میں ترقی نصیب ہوتی ہے۔ کیا بتایا کہ انفرادی یا اجتماعی جد و جہد کے نتیجے میں ترقی نصیب ہوتی ہے۔ ترقی کا قانون بتا دیا، جد و جہد، ترقی انفرادی سطح پہ ہوگی تو آپ کی انفرادی ترقی ہوگی، آپ انفرادی جد و جہد کریں گے تو انفرادی طور پہ ترقی کریں گے، اگر آپ اجتماعی جد و جہد کرتے ہیں تو پھر اجتماعی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ انفرادی یا اجتماعی تساہل اور عیش پسندی کے نتیجے میں قوموں کو عروج کے بجائے زوال نصیب ہوتا ہے۔ سن لیجئے، واشگاف سمجھ لیجئے، انفرادی یا اجتماعی تساہل، یہ تساہل کیا ہے اور عیش پسندی کیا ہے؟ یہ تساہل، یہ جو ہمارے اندر سہل، آسانیاں ڈھونڈنے کا، آسانیاں ہر چیز میں آسانی مانگتے ہیں، یہ سوچ، یہ اپروچ غلط ہے۔ یہ انفرادی یا اجتماعی تساہل، اچھا بعد میں کریں گے اور چل چھوڑ سے اس میں زور لگ رہا ہے بعد میں سوچیں گے، نہیں، یہ اپروچ ہمیں چینج کرنی ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ تساہل سے بچنے کا گر میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کے کام آئے گا۔ جو کام جس وقت کرنا چاہیے اس کو اسی وقت کریں، جو کام جتنے عرصے میں ہونا چاہیے اس کو اسی ڈیوریشن میں کمپلیٹ کریں۔ ایک آدھے گھنٹے کا کام ہے، 9 بجے کرنا ہے تو اسے 9 ہی بجے کریں اور آدھے گھنٹے میں کوشش کریں کہ وہ پورا ہو جائے۔ یہ تساہل سے پیچھا چھڑانے کا بہترین گر ہے۔ اور عیش پسندی، عیش کا مطلب ہے کہ آپ جس بھی حال میں ہیں اس میں اسی کو انجوائے کریں، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یا دوسرا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرضی کے آرام میں پڑے رہیں، اپنی مرضی کے حالات میں پڑے رہیں، یہ ہے عیش پسندی۔
اب ذرا غور کریں، انفرادی یا اجتماعی تساہل اور عیش پسندی کے نتیجے میں قوموں کو عروج کے بجائے زوال نصیب ہوتا ہے۔ ترقی کے یہی دو رخ ہیں، ترقی یا عزت و توقیر کی ایک حالت یہ ہے کہ کسی فرد یا کسی قوم کو دنیاوی عزت اور دنیاوی دبدبہ اور دنیاوی شان و شوکت نصیب ہو۔ اب یہ ایک دوسرا اینگل اس میں واضح کیا جا رہا ہے، کیا کہ ترقیت، عزت و توقیر یہ ہے کہ ہم دنیاوی دبدبہ اور دنیاوی شان و شوکت کے چکر میں پڑ جائیں۔ ترقی کا دوسرا رخ جو فی الواقعہ حقیقی رخ ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ظاہری حالت میں رہتے ہوئے غیب کی دنیا میں بھی جس فرد یا قوم کی رسائی ہوتی ہے، دراصل وہی اصلی ترقی، عزت اور شان و شوکت ہے۔ اس میں غور کریں کہ یہ لفظ دنیاوی کے مقابلے میں غیب لائے۔ غیب کا کیا مطلب ہے؟ غیب کا مطلب اصل حقائق تک۔ دیکھیں نا، دنیاوی چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری فانی ہیں، یہ ساری کی ساری عارضی ہیں، اور غیب حقیقی ہے، وہ پائیدار ہے، وہ لافانی ہے۔ تو یہ وہی بات یہاں پہ آ گئی کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ظاہری حالت میں رہتے ہوئے آپ نے غیب میں نہیں گھس جانا، ظاہر میں رہتے ہوئے غیب کی دنیا سے بھی آگاہی حاصل کرنی ہے۔ یہ ضروری، اور پیچھے غیب کو پوری طرح ڈیفائن کیا کہ کسی چیز کے پس منظر میں جو کوئی فیکٹرز کام کر رہے ہیں وہ سب غیب ہیں، یعنی اپنی فراست کو بڑھانا ہے۔ تو یہ بات دراصل وہی اصل ترقی، عزت اور شان و شوکت ہے۔ اب ان دو رخوں پر غور کیا جائے تو یہ بات پوری طرح سامنے آ جاتی ہے کہ موجودہ دور میں سائنسی ترقی کا دار و مدار صرف ظاہری ترقی پر ہے۔ ہم یہ سائنسی ترقی سے بہت مرعوب ہیں، لیکن اس کو اینالائز نہیں کیا کبھی کسی نے کہ سائنسی ترقی کا دار و مدار صرف ظاہری ترقی پر ہے۔ بے شک وہ قومیں جنہوں نے علوم میں تفکر کیا ہے اور جد و جہد کے بعد نئی نئی اختراعات کی ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ترقی یافتہ قومیں سکون اور اطمینان سے محروم ہیں۔ اب ذرا یہ انگریڈینٹس اور کمپوننٹس جو بتائے جا رہے ہیں اس پہ توجہ دیں کہ سکون اور اطمینان معیار ہے کہ آپ کو اپنی ایجادات، اپنی کوششوں اور کاوشوں سے سکون اور اطمینان ملتا ہے، یا بے چینی اور اضطراب میں آپ کے یا لوگوں کے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ موجودہ سائنسی ترقی جو ہے یہ سکون اور اطمینان سے محروم ہے۔ اب اطمینان، قلبی اطمینان اور روحانی سکون، پھر آگے اس سکون اور اطمینان کو مزید کلیریفائی کر دیا کہ یہ قلبی اطمینان، آپ کا قلب مطمئن ہے یا نہیں، اور روحانی سکون یعنی آپ کی روح شانت ہے یا نہیں، آپ کے اندر سکون کتنا گہرا اترا ہوا ہے۔ کیا وہ سکون صرف جسمانی ہے یا ذہنی سکون ہے یا روحانی درجے پہ سکون ہے؟ تو روحانی سکون استعمال کیا۔ قلبی اطمینان، یہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں، ان کو جس طرح سے ہم مطالعہ کرتے آئے ہیں اس جہت کو بدل کے ذرا اس طرح ایک ایک لفظ پہ تفکر ہونا چاہیے۔ قلبی اطمینان اور روحانی سکون سے یہ قومیں اس لیے محروم ہے کہ یہ حقیقت سے بے خبر ہے۔ حقیقت کہاں ملے گی؟ غیب کے مشاہدے سے۔
یہ حقیقی دنیا، یا یوں کہیے کہ حقیقی دنیا سے ابھی ان کا کوئی واسطہ یا تعلق پیدا نہیں ہوا۔ حقیقت میں ذہنی انتشار نہیں ہوتا۔ یہ لفظ انتشار کو سمجھیں، ذہنی انتشار، انتشار کا مطلب منتشر ہونا، لفظ نشر سے ہے یہ۔ جب ذہن مختلف سمتوں میں نشر ہوگا تو اس کو ذہنی انتشار کہیں گے۔ ذہنی، ہر آدمی کہتا ہے میں پریشان ہوں، یا جو لوگ بات کرتے ہیں پریشانی کی، تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ذہن یکسو نہیں ہوتا۔ پریشانی کا لغوی مطلب ہے بکھرنا۔ تو حقیقت میں ذہنی انتشار نہیں ہوتا۔ حقیقت، جو چیز حقیقی ہے اس میں یکسوئی ہوگی، وہ بکھراؤ نہیں ہوگا۔ حقیقت کے اوپر کبھی خوف اور غم کے سائے نہیں منڈلاتے۔ حقیقت ایسی چیز ہے جس میں خوف، خوف کیا ہے؟ مستقبل کا خدشہ، غم کیا ہے؟ ماضی کا حزن۔ حقیقت ماضی اور مستقبل دونوں سے آزاد ہے۔ دیکھیں ایک ایک لفظ میں حضور مرشد کریم کی فراست کیسے جھلک رہی ہے۔ حقیقت کے اوپر کبھی خوف اور غم کے سائے نہیں منڈلاتے۔ کس گہری سوچ کے ساتھ وہ ہمیں یہ باتیں آگاہ کر رہے ہیں۔ حقیقی دنیا سے متعارف لوگ ہمیشہ پرسکون رہتے ہیں، یعنی وہ اندر سے پرسکون ہوتے ہیں۔ موجودہ دور بے شک ترقی کا دور ہے، لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ جس قدر صعوبتیں، پریشانیاں، بے سکونی اور ذہنی انتشار سے نوع انسانی دوچار ہوتی ہے، اس کی نظیر پہلے کے دور میں نہیں ملتی۔ یعنی اس ترقی کے ساتھ ساتھ جس قدر صعوبتیں، پریشانیاں، بے سکونی اور ذہنی انتشار سے نوع انسانی آج دوچار ہے، اس کی نظیر پہلے کے دور میں نہیں ملتی۔ نظیر، مثال، یعنی اتنا پریشان انسان فکری طور پہ، ذہنی طور پہ کبھی نہیں تھا۔ وجہ دیکھیں، اتنی پریشانی کی وجہ ایک فقیر کیسے بتاتا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ اس ترقی کے پیچھے ذاتی منفعت ہے۔ ایک جملے میں، بلکہ دو لفظوں میں، ذاتی منفعت۔ ترقی کے پیچھے، ترقی تو وہ کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کی سمت ذاتی منفعت ہے، وہ انفرادی ہو یا قومی ہو۔ یہ ذاتی منفعت انفرادی سطح پہ بھی ہے اور قومی سطح پہ بھی ہے۔ یہ جو آج مختلف اقوام آپس میں ایک دوسرے کا بینڈ بجا رہے ہیں، اس کے پیچھے ذاتی منفعت ہے، اپنے مفادات ہیں۔ اگر یہ ترقی فی الواقعہ نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی تو قوموں کو اطمینان و سکون نصیب ہوتا۔ انفرادی یا اجتماعی ذہن کا تعلق طرز فکر سے ہے۔ طرز فکر میں اگر یہ بات ہے کہ ہماری کوشش اور اختراعات سے نوع انسانی کو اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، تو یہ طرز فکر انبیاء کرام کی طرز فکر ہے۔ یہ لیجئے کتنا سمپلیفائی کر دیا کہ اگر اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے تو یہ طرز فکر انبیاء کرام کی طرز فکر ہے، اور یہی طرز فکر اللہ کی ہے۔ انبیاء کرام کوئی اپنی طرز فکر نہیں رکھتے، وہ اللہ کی طرزوں کو اپناتے ہیں۔ اور ان دونوں طرزوں کا اصطلاحی نام کلندر شعور ہے۔ ان دونوں طرزوں کا، یعنی اللہ کی طرزوں کا اور انبیاء کرام کی طرزوں کا، طرز فکر کا اصطلاحی نام کلندر شعور ہے۔ اور کلندر شعور ہمیں بتاتا ہے اگر انسان کے اندر استغنا ہے،
تو وہ نئی نئی بیماریوں، نئی نئی مصیبتوں، نئی نئی پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ کیا بتاتا ہے کلندر شعرا میں؟ کہ انسان کے اندر استغنا ہے۔ اگر انسان کے اندر استغنا ہے، استغنا کی ڈیفینیشن ہم نے کیا سمجھی؟ کہ اگر بندہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو گیا، یہ ہے استغنا۔ تو بتائیے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نئی نئی بیماریوں، نئی نئی مصیبتوں، نئی نئی پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب غور کریں کہ اس کو یوں پڑھیں کہ نئی نئی مصیبتوں، نئی نئی بیماریوں، نئی نئی پریشانیوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ بتائیے کتنا سادہ سا فارمولہ عطا کر دیا بیماریوں سے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے محفوظ رہنے کا۔ استغنا پیدا کر لیں اپنے اندر بھی اور اپنے متعلقین میں بھی۔ بات یہ ہے کہ ہم استغنا کو لیتے رہے کہ بے پرواہ ہو جاؤ، بے پرواہی کے نتیجے میں اور بگاڑ پیدا ہوا، بلکہ کباڑ پیدا ہوا۔ اب حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ استغنا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کی سوچ اور انسان کی طرز فکر، اس طرز فکر سے ہم رشتہ ہو جو اللہ کی طرز فکر ہے۔ ہم رشتہ ہو، کیا مطلب؟ اللہ کی طرز فکر ہے، یعنی نیچر کے ساتھ سنکرونائز کر کے۔ جب ہم زمین کے اوپر موجودات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے بے شمار وسائل پیدا کیے ہیں، لیکن ان وسائل میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کا تعلق براہ راست اللہ کی کسی ضرورت سے ہو۔ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، باوجود کہ اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ اپنی مخلوق کے لیے ایک قانون کے دائرے میں تسلسل کے ساتھ وسائل فراہم کرتا رہتا ہے۔ شرط ہے قانون کی، قانونی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، سبجیکٹ ٹو سرٹن لاز۔ اگر کسی موسم میں آم کی ضرورت ہے تو ایک نظام کے تحت درخت پر پھول آتے ہیں، پھول آئے گا، آم لگیں گے، اور ان آموں سے لوگوں کی ضروریات پوری ہوں گی۔ چونکہ انسان وسائل کا محتاج ہے، اس لیے وہ اس طرح تو وسائل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر طرف سے اپنا رشتہ منقطع کرے، لیکن یہ طرز فکر اختیار کر سکتا ہے کہ یہ وسائل جو میری جد و جہد سے ظہور میں آتے ہیں یہ پوری نوع انسانی کا حصہ ہیں۔ جس طرح میں ان سے فائدہ اٹھاتا ہوں اسی طرح نوع انسانی کو فائدہ اٹھانے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ طرز فکر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جس طرز فکر کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے ذہنی قربت حاصل ہو۔ یعنی اب یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ طرز فکر جس کا بیان آیا، اگر آپ یہ طرز فکر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے بندے کے ساتھ آپ کو ذہنی قربت حاصل کرنی ہے۔ اگر آپ اللہ کی طرز فکر حاصل کرتے ہیں تو آپ کو اللہ کے ساتھ ذہنی قربت حاصل کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی نیک آدمی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس جیسے کام کرنے لگیں گے۔ کسی جواری کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ جوا کھیلنا شروع کر دیں گے۔ کسی اللہ والے سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام مشاغل اپنا لیں گے جو اللہ والوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ جس مناسبت سے ان مشاغل کو یا ان عادات کو اختیار کرتے چلے جائیں گے، اسی مناسبت سے آپ کی طرز فکر بدلتی جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ پہلے طرز فکر سے آشنا کیا، آگاہ کیا، بتایا، پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی فرما دیا۔ یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے جی کہ آپ نے یہ کلندر شعر کو پڑھنا اور اس کو اپنانے کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔